مشرکین مکہ کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر چکے تھے میرے دوستو بزرگوں، مگر پھر بھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ اس دوران حج کے ایام میں یثرب جو کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا، وہاں سے کچھ لوگوں کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی تو انہوں نے لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو 13 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب پہلا گروہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو بزرگوں گروہ در گروہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے چند لوگ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور اس دوران مکہ مکرمہ میں بھی بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے میرے دوستو بزرگوں، جبکہ مدینہ منورہ کے بھی بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی اور وہ مدینہ منورہ سے آنے والوں کو بھی تنگ کرنے لگے۔ اس دوران مدینہ منورہ کے 70 نقیب جو مسلمانوں کے سردار تھے، انہوں نے حج کے ایام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے میرے دوستو بزرگوں، اور انہوں نے عہد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئیں گے، ہم ان کی معاونت کریں گے اور اپنی جان ان پر نچھاور کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آن پہنچا اور اس دوران قریش کے ظلم و ستم میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قافلے کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا اور یہ قافلہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے لگی۔ میرے دوستو بزرگوں، بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہارا دار ہجرت دکھایا گیا ہے جو کھجوروں والا شہر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق حیدر قرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق حیدر قرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، میرے دوستو بزرگوں، تو مجھے اور اللہ کو بے حد محبوب ہے، مگر یہاں کے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر میں مجبور نہ ہوتا تو یہاں سے ہرگز نہ جاتا۔ میرے دوستو بزرگوں، مورخین لکھتے ہیں حج کے دنوں میں یثرب جو کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا، وہاں سے کچھ لوگوں کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی
تو انہوں نے لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب پہلا گروہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروہ در گروہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ اعلانیہ ہجرت کا فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی گئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو بزرگوں واحد شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی تھی۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ماں سوائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے قبل خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکال لی، پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر امرائے قریش کے پاس گئے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی شکل خراب کروانا چاہے؟ تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہے؟ تم میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے؟ تم میں سے کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے؟ اگر تم میں سے کسی کا ایسا ارادہ ہے تو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ میرے دوستو بزرگوں، حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین قریش سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر گھبرا گئے اور کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکتا۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو بزرگوں فرماتے ہیں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص ہے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح ہو کر مشرکین کے درمیان میں سے گزرے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تمہارے چہرے مسخ ہو جائے، اللہ تم لوگوں کے غرور خاک میں ملا دے گا۔ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کا روتا چھوڑے یا پھر اپنے بچوں کو یتیم کرے یا پھر اپنی بیوی کو بیوہ کرتے تو وہ مجھے روکنے کی جرت کرے۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھا نہ کیا اور ہم میں سے کمزور ان کے ساتھ ہوئے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 20 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی۔ سیدنا ابن حشام نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی یہ بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے بیٹے تھے، حضرت خنیس بن خزافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خولی بن ابی خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن ابی خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عمر بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ایاس بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاقب بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عیاش بن ربیعہ اور حشام بن العاص بن وائل نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو مقام صرف سے اوپر بنی غفار کے تالاب کے پاس مقام تناسب میں ملنے کا وعدہ کیا، اور ہم نے ایک دوسرے سے کہا جو شخص کل صبح اس مقام پر نہیں پہنچے گا اس کے متعلق یہ سمجھا جائے گا کہ اسے مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے۔ پھر اگلی صبح میں اور عیاش بن ربیعہ مقام تناسب پر پہنچ گئے اور حشام بن وائل نے آئے اور ہم نے جان لیا مشرکین نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، اور پھر ہم مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے اور قبا میں عمرو بن عوف کے پاس قیام کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل قبا میں قیام کیا، جہاں میرے دوست بزرگوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے، سبحان اللہ، میرے دوست بزرگوں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آن ملے اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے تمام افراد کے ہمراہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو یہ قافلہ انصار کے ہر گھر کے آگے سے گزرا۔ ہر انصاری کی خواہش تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ اس کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی جس کے گھر کے آگے بیٹھے گی میں وہی قیام فرماؤں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری سبحان اللہ صدقے جاؤں کے گھر کے میرے دوستو بزرگوں آگے بیٹھ گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آمد کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا اور ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا۔ سیدنا میرے دوستو بزرگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم کیا گیا، جو کہ قبیلہ بنی سالم کے معزز ریکسو میں شمار ہوتے تھے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام قبا میں تھا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواقعات قائم ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیام قبا میں کر لیا، اور پھر دونوں کے مابین طے ہوا کہ ایک دن ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور ایک دن حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ مسجد نبی کی تعمیر میں شمولیت میرے دوستوں بزرگ آگے یہ بیان کریں گے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اگر ہمارے اسلامی چینل کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔